نماز کی سنتیں ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ میرے اور آپ کے نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ نبینا الکریم کی احادیث مبارکہ ہے، اور اس کو بخاری شریف اور مسلم شریف نے نقل کیا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سجدہ میں اعتدال کریں اور کتے کی طرح کلائیاں نہ بچھائیں۔ کلائیاں بچھانے سے مراد یہ کہ جو سجدے میں جاتے ہیں تو یہ جگہ جو ہیں یہ زمین کے اوپر اس طرح رکھ دینا، اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تو سجدہ کرے تو ہتھیلی کو زمین پر رکھ دے اور کنیاں اٹھا لے۔ ابو داؤد نے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جب حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھ کروٹوں سے دور رکھتے، یہاں تک کہ ہاتھوں کے نیچے سے اگر بکری کا بچہ گزرنا چاہتا تو گزر جاتا۔ مسلم میں اسی کی مثل روایت موجود ہے۔ دوسری روایت بخاری و مسلم کی ہے، عبداللہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاتھوں کو کشادہ رکھتے حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی وسلم، یہاں تک کہ بغل مبارک کی سفیدی نظر ظاہر ہو جاتی تھی۔ اتنا کشادہ رکھتے تھے کہ بغل مبارک کی سفیدی جو تھی وہ ظاہر ہو جاتی تھی۔ اسی طرح دونوں گھٹنے ایک ساتھ زمین پر رکھیں، اور اگر کسی کے ساتھ کوئی عذر ہے وہ دونوں ایک ساتھ نہیں رکھ سکتا، کوئی موٹاپا ہے یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ پہلے دایاں گھٹنا پر زمین پر رکھے اور پھر بایاں رکھے۔ سجدے میں جس وقت جاتے ہیں تو ایک پاؤں زمین پہ لگا ہوا اور دوسرا پاؤں اٹھا لینا یہ ممنوع بھی ہے اور مکروہ بھی ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان مثل تشہد کے بیٹھنا، یعنی بایاں قدم بچھا دینا اور دایاں قدم کھڑا رکھنا، اور ہاتھوں کا دونوں رانوں کے اوپر رکھنا یہ سنت مطالعہ ہے۔ سجدہ میں دونوں پاؤں کی 10 کی 10 انگلیاں، ان کے جو پیٹ ہیں ان کا زمین کے ساتھ اس طرح لگ جانا یہ سنت ہے، اور ہر پاؤں کی کم از کم 3 انگلیاں جو ہیں ان کے پیٹ زمین پر لگنے چاہیے، اور یہ واجب ہے۔ اور 10 کی 10 جو انگلیاں ہیں ان کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی جانب ہونا چاہیے۔ جب دونوں سجدے کر لیں تو رکعت کے لیے پنجوں کے بل گھٹنوں پر پہلے ہاتھ رکھے اور پاؤں کے پنجوں کے بل ایسے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھے، یہ سنت ہے۔ ہاں اگر کسی بدن کو کمزوری ہے یا اس کو کوئی عذر لاحق ہے تو وہ زمین پر ہاتھ رکھ کر اٹھ سکتا ہے، اس میں اس کے لیے کوئی حرج نہیں۔ دوسری رکعت کے سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد بایاں پاؤں بچھا کر دونوں سرین اس پر رکھ کر بیٹھنا اور دایاں قدم کھڑا رکھنا، اور دائیں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ کرنا یہ مرد کے لیے ہے، اور دانا 8 دانی ران پر اور بایاں 8 بائیں ران پر رکھیں گے۔ اب یہاں پہ رکھیں گے تو انگلیوں کو اپنی حالت پر اس طرح چھوڑ دیں گے، نہ بہت زیادہ ملانے کی کوشش اور نہ کھلی ہوئی ہو، بلکہ حسب عادت جس طرح انگلیاں ہوتی ہیں اس طرح رکھ دینا، اور انگلیوں کے جو آگے یہ کنارے ہیں یہ گھٹنوں کے پاس ہونا، اور گھٹنے اس مقام پر پکڑنے نہیں ہیں، گھٹنوں کے پاس اس طرح انگلیوں کا ہونا۔ اس وقت آپ تشہد پڑھیں گے اور شہادت پر پہنچیں گے تو شہادت پر یہ جو چنگلیاں ہے اور اس کے ساتھ والی جو انگلیاں ہیں اس کو اس طرح لپیٹ کر انگوٹھے کی جانب اور انگوٹھے کو اس طرح لے جائیں گے، یہ صورت بن جائے گی۔ اور اشہد اللہ الہ الا اللہ، پھر ہاتھ کو آپ کھول دیں گے۔ اب بعض لوگ شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں اس طرح اور پھر وہ اس طرح ہلاتے رہتے ہیں، یہ نہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ابو داؤد اور نسائی نے اس روایت کو نقل کیا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے یعنی تشہد میں کلمہ شہادت پر پہنچتے تو انگلی سے اشارہ کرتے اور اس مقام پر حرکت نہیں دیتے تھے اس طرح،
اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ ایک شخص کو 2 انگلیوں سے اشارہ کرتے دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ نے فرمایا توحید کر، توحید کر، 1 انگلی سے اشارہ کر۔ اب قاعدہ اولیٰ کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھے تو زمین پر ہاتھ رکھ کر نہ اٹھے۔ جس طرح ہماری عادت ہے کہ ہم تشہد بیٹھتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں اور تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں تو پہلے نیچے زمین پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور ہاتھ رکھ کر پھر ہم اٹھتے ہیں۔ اس بات سے منع کیا گیا کہ زمین پہ ہاتھ نہ رکھے، گھٹنوں ہی پہ ہاتھ رکھ کر، بلکہ گھٹنوں پر زور دے کر وہاں سے کھڑا ہو جائے۔ اگر اس کے پاس عذر ہے تو پھر عذر کی صورت میں اس کو اجازت ہے۔ نماز فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں افضل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ اگر سورہ فاتحہ نہیں تو سبحان اللہ کہنا بھی جائز ہے، اور اگر نہیں تو کم از کم اتنا بقدر 3 تسبیح کے چپ کھڑا رہنا، اس سے بھی نماز ہو جائے گی، لیکن سکوت اختیار نہیں کرنا چاہیے انسان کو۔ فاتحہ اکیلی نماز میں امام کے پیچھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اکیلے تنہا نماز میں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ انسان کو پڑھنی چاہیے۔ اگر سورہ فاتحہ نہ آتی ہو تو پھر سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ 3 بار۔ دوسرے قاعدہ میں بھی اس طرح بیٹھے جیسے پہلے قاعدہ میں بیٹھا تھا، اور تشہد بھی پڑھے۔ تشہد دوسرے قاعدہ میں درود شریف پڑھنا، اور افضل درود ابراہیمی ہے جو پہلے مذکور کر ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ الرحمن چونکہ تشہد کے بعد درود شریف ہوگا، درود شریف کے بعد دعا ہوگی، تو کل درود شریف کے حوالے سے ہم کلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔